بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال آیت نمبر 42 خلاصہ تفسیر۔ جیسا کہ میں نے اپنی شارٹ ویڈیو میں قرآن پاک کی آیت اور اس کا ترجمہ کر دیا ہے، یہاں پر خلاصہ تفسیر پیش خدمت ہے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب تم اس میدان کے ادھر والے کنارے پر تھے اور وہ لوگ یعنی کفار اس میدان کے ادھر والے کنارے پر تھے۔ ادھر والے سے مراد مدینہ سے نزدیک کا موقع اور ادھر والے سے مراد مدینہ سے دور کا موقع، اور وہ قافلہ قریش کا تم سے نیچے کی طرف کو بچا ہوا تھا، یعنی سمندر کے کنارے کنارے جا رہا تھا۔ حاصل یہ کہ پورے جوش کا سامان جمع ہو رہا تھا کہ دونوں آپس میں آمنے سامنے تھے کہ ہر ایک دوسرے کو دیکھ کر جوش میں آئے۔ ادھر قافلہ رستے ہی میں تھا، جس کی وجہ سے لشکر کفار کو اس کی حمایت کا خیال دل نشین ہوا، جس سے اور جوش میں زیادتی ہو۔ غرض وہ ایسا شدید وقت تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تم پر امداد غیبی نازل کی، جیسا اوپر ارشاد ہوا ہے، انزلنا علی عبدنا۔ اور وہ تو مصلحت یہ ہوئی کہ اتفاقاً مقابلہ ہو گیا، ورنہ اگر پہلے سے حسب معمول و عادت تم اور وہ لڑائی کے لیے کوئی بات ٹھہراتے کہ فلاں وقت لڑیں گے، تو مقتضا حالت موجودہ کا یہ تھا کہ ضرور اس تقرر کے بارے میں تم میں اختلاف ہوتا، یعنی خواہ صرف مسلمانوں میں باہم کے بوجہ بے سر و سامانی کے کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا، اور خواہ کفار کے ساتھ اختلاف ہوتا، جس کی وجہ اس طرف بے سر و سامانی اور اس طرف مسلمانوں کا روب، بہرحال دونوں طرح اس جنگ کی نوبت نہ آتی، پس اس میں جو فوائد ہوئے وہ ظہور میں نہ آتے، جن کا بیان لیہلک میں آتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا سامان کر دیا کہ اس کی نوبت نہیں آئی، بلا قصد لڑائی ٹھن گئی، تاکہ جو کام اللہ کو کرنا منظور تھا اس کی تکمیل کر دی، یعنی تاکہ حق کا نشان ظاہر ہو جائے، اور جس کو برباد یعنی گمراہ ہونا ہے وہ نشان آئے پیچھے برباد ہو، اور جس کو زندہ یعنی ہدایت یافتہ ہونا ہے وہ بھی نشان آئے پیچھے زندہ ہو۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا لڑائی ہونا، تاکہ ایک خاص طریق سے اسلام کا حق ہونا ظاہر ہو جائے، کہ اس قلت عدد و کم سامانی پر مسلمان غالب آئے، جو کہ خارق عادت ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اسلام حق ہے، پس اس سے حجت الہیہ تام ہو گئی۔ اس کے بعد جو گمراہ ہو گیا وہ وضوح حق کے بعد ہوگا کہ جس میں عذاب کا پورا استحقاق ہو گیا اور عذر کی گنجائش ہی نہ رہی۔ اسی طرح جس کو ہدایت ہونا ہوگا وہ حق قبول کر لے گا۔ خلاصہ حکمت کا یہ ہوا کہ حق واضح ہو جائے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والے خوب جاننے والے ہیں کہ اس وضوح کے بعد زبان اور قلب سے کون کفر کرتا ہے اور کون ایمان لاتا ہے۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے خواب میں آپ کو وہ لوگ کم دکھلائے، چنانچہ آپ نے صحابہ کو اس خواب کی خبر کی، ان کے دل خوب قوی ہو گئے، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ لوگ زیادہ کر کے دکھا دیتے اور آپ صحابہ سے فرما دیتے تو اے صحابہ تمہاری ہمتیں ہار جاتیں، اور اس امر قتال میں تم میں باہم نزاع اور اختلاف ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کم ہمتی اور اختلاف سے تم کو بچا لیا۔ بے شک وہ دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے، اس کو معلوم تھا کہ اس طرح ضعف پیدا ہوگا، اس طرح قوت، اس لیے ایسی تدبیر کی، اور صرف خواب ہی میں آپ کو کم دکھلانے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ تتمیم حکمت کے لیے بیداری میں مقابلے کے وقت مسلمانوں کی نظر میں بھی کفار کم دکھلائی دیے، جیسا کہ بالعکس بھی ہوا، جو کہ واقعے کے مطابق بھی تھا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ جبکہ تم مقابل ہوئے ان لوگوں کو تمہاری نظر میں کم کر کے دکھلا رہے تھے، اور اسی طرح ان کی نگاہ میں تم کو کم کر کے دکھلا رہے تھے،
تاکہ جو کام اللہ کو کرنا منظور تھا اس کی تکمیل کر دے، جیسا پہلے بیان ہو چکا ہے۔ لِیَہْلِکَ مَنْ ہَلَکَ، اور سب مقدمے خدا ہی کی طرف رجوع کیے جائیں گے۔ وہ ہالک اور حی یعنی گمراہ اور محتد کو سزا و جزا دیں گے۔ یہ خلاصہ تفسیر تھا، اور اس کے بعد میں معارف و مسائل اس آیت کے بیان کروں گا، وہ دوسری ویڈیو میں سماعت فرمائیں۔